Assalamu alaikum everyone. Exhibition Career Sabir Shah for my channel Exhibition Career 9136. آج میں ISSP کے ایک امپورٹنٹ اسپیکٹ پہ بات کروں گا which is ری اپلائنگ. جب آپ ایک دفعہ ناٹ ریکمینڈ ہو جائیں یا ڈیفر ہو جائیں تو جب آپ سیکنڈ ٹائم جاتے ہیں تو what you need to keep in mind. تو میرے پاس ایک دو پروفائلز آئی ہیں. ایک بلکہ یہ دونوں جو بھائی ہیں ان کے پیرنٹس جو تھے وہ NCOs تھے پاکستان ایئر فورس میں, ریٹائرڈ warrant آفیسرس کے بیٹے ہیں دونوں. ایک نے GDP میں کیا تھا, باسن دونوں نے ایک سیم کورس کے لیے کیا تھا, ایک شارٹ کورس تھا اور ایک 160th, اور ناٹ ریکمینڈ ہو گیا انفارچونیٹلی. پروفائل گریٹ, امیزنگ, جو انہوں نے چیزیں بتائیں, اپنی جو غلطیوں نے بتائیں ان پہ بھی تھوڑا میں ڈسکشن کروں گا, اور اس کے بعد آپ کو بتائیں کہ ری اپلائی کے ٹائم پہ آپ کا ایٹیچیوڈ کیا ہونا چاہیے. تو میں وہ اتنی ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا. بیسکلی غلطیاں وہی ہوتی ہیں, کامن غلطیاں جن کا آپ کو ادارک ہو چکا ہوتا ہے, کیونکہ اب آپ ایکسپیرینسڈ ہیں, آپ نے ایک دفعہ ISSP دے دی ہے, تو اگلی دفعہ جب جاتے ہیں تو کم از کم وہ غلطیاں ان کو جن کا آپ کو پتہ چل چکا ہے کم از کم وہ رپیٹ نہ کریں, اور جو اپنے خوبیاں رکھی ہوئی ہیں مینٹین دوز ونس اینڈ کیپ ایڈنگ نیو تھنگس ٹو یور پروفائل. اور یہ گریجول پروسیس ہے, اس کو نیچرلی آپ نے بلڈ اپ کرنا ہے. میں اس پہ آتا ہوں بھی, ون بائی ون اسٹیپ بائی اسٹیپ میں جاؤں گا کہ اس میں کیا چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں. تو سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں نا, میں آپ کو اپنی ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ میں گیا تھا اس میں, جب میں نے ایئر فورس چھوڑی تھی تو اس کے بعد میں نے امریکن ویزے کے لیے اپلائی کیا تھا, لیکن ان دنوں ایئر فورس میں ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا, 2 کیڈٹس کی ان کی وفات ہو گئی تھی, ڈیتھ ہو گئی تھی, شہید ہو گئے تھے وہ ڈیورنگ ٹریننگ پروسیس. تو ان میں سے کرسچن تھے, تو بڑا رول اٹھا تھا اخباروں وغیرہ میں. تو ان کا بھی میں بتا چکا ہوں, مینشن کر چکا ہوں کہ ڈیتھ کے ریزن کیا تھی. وہ میڈیکلی انفٹ تھے, اینڈ دین ہی اسٹل جوائنڈ دا سیم گروپ, حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ اپنا اپینڈیسائٹس کا آپریشن کروا کے چلے جاتے, تو شاید یہ نہ ہوتا. لیکن بہرحال رب تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کو جان دینی ایک دن سب نے. تو ایوری ون از پیشنیٹ, ایمبیشیس, تو بندہ چاہتا ہے کہ یار میں کیوں لیٹ کروں. تو آئی کین ٹوٹلی انڈرسٹینڈ دیٹ ایز ویل. لیکن میری اب سے گزارش ہے کہ اگر آپ میڈیکلی انفٹ ہیں تو کائنڈلی GDP میں مت جائیں, نہ صرف اپنا نقصان کریں گے, آپ اور لوگوں کو بھی نقصان کریں گے. تو اس میں کوئی جگاڑ کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. یو شوڈ مینٹلی ایکسیپٹ اٹ, ایڈمٹ اٹ کہ یار نہیں, میں کہیں نہ کہیں آگے جا کے رہ جاؤں گا یا کوئی بڑے حادثے کا شکار ہو جاؤں گا, کیونکہ یو ہیو ٹو بی ٹوٹلی فٹ ٹو فلائی an aircraft, no matter it's a helicopter, it's a C-130, it's a JN3, JF Thunder, ہماری شان F-16 ہو, کچھ بھی ہو, میراجز ہو, ٹھیک ہے. آپ نے physically you have to be fit, otherwise leave it. یہ آپ کا it's not your cup of tea. تو ایسے اپنے آپ کو پش اپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی اور فیلڈ آپ جوائن کر لیں. تو یعنی لمبی بات ہو گئی. میں اس انٹرویو کے لیے گیا, تو اس نے مجھ سے جب ڈاکومنٹس نے لیے, اس نے ٹاپ پہ دیکھا کہ میری BSc جو ہے وہ PF اکیڈمی سالپور سے ہوئی ہے, تو اس نے مجھ سے اسی واقعے کے بارے میں کوشچن کیا. مجھے کہتا ہے وائی ڈو یو کل کرسچنس. میں نے کہا بھائی میں نہیں مارا, بھائی میں تو تھا ہی نہیں اس وقت. تو وائی آر یو بلیمنگ می فار دا سینس آف سم ون ایلس اینڈ اٹس پارٹ آف ٹریننگ. تو اس نے سیدھا ٹھپا ریجیکٹ کر دیا. میں نے ری اپیل کیا. اب دیکھیں یہ ری اپیل ان کا اسٹینڈرڈ کیا ہے گوروں کا. ری اپیل کی تو انفارچونیٹلی اس نے مجھے دیکھ لیا پھر, حالانکہ میرا ڈیو کسی اور بندے کے پاس, مجھے پھر بلا لیا اس نے اس بندے کے پاس اٹھ کے آیا. وہ اس وقت ونڈو ساری ایک اس میں ہوتی تھی, نظر آتے تھے اندر ویڈیو جو انٹرویو لے رہا ہے. تو اس نے جب دیکھا کہ میں اس لائن میں, وہ آیا اس کے پاس, مسٹر جان کے پاس, مجھے یاد ہے جان نام تھا اس کا. تو اس کے پاس ہے, اس کو کہتا دس از مائی کیس, سینڈ ٹو مائی ونڈو. تو مجھے آرام لے کے ایک سوال سے پوچھا, اس نے کہا از دیر اینی تھنگ نیو فرام یور پریویس پروفائل. تو لازم ہے تو کوئی چیز نیو نہیں تھی. میں تو صرف اسی لگ پہ گیا تھا کہ شاید کوئی اور بندہ انٹرویو لے, ورنہ میرا کیس تو سراؤنڈ تھا. وہاں ٹیوشن پیڈ تھی, وہاں پہ مجھے اڈاپٹیشن کے لیٹرز میرے پاس موجود تھے, سب کچھ تھا, ایوری تھنگ واز دیئر. سو آئی ڈڈ ناٹ ہیو ٹو برنگ اینی تھنگ نیو. اس نے صرف یہ سوال پوچھا, اینڈ آئی سیڈ نو سر, اٹس دا سیم پروفائل ایز پریویس. اس نے کہا لاسٹ ٹائم واٹ ہیپن, میں کہا ریجیکٹڈ. سیم ڈز, ایک اور مور لائی انہیں, چلو بھائی پھر ایک ساتھ میں اپلائی نہیں کر سکتے, دین پوچھا. یہ ہوتا ہے مینٹل ایٹیچیوڈ کہ جب آپ ری اپیئر ہوتے ہیں نا, تو پھر اب آپ کی پروفائل ایک بن چکی ہے, اب آپ نے اس پروفائل کو بھی بیٹ کرنا ہے اپنی.
اور اس سے بہتر پرفارم کرنا ہے تو تبھی آپ سلیکٹ ہوں گے، ادروائز بھول جائیں آپ بہتر پرفارم کہاں پہ کرنا ہے۔ اب اس میں میں دو سینیریوز کا لازم بتاؤں جو ہر بندے کو یہ ہوتا ہے، جو ری اپیئر ہوتے ہیں اس میں، جس طرح یہ میرے جو پنڈی والے بھائی ہیں، یہ ان کا وہ جو سن رہے ہیں ان کو تو پتہ میں کن کی بات کروں، تو جو پنڈی والے بھائی ہیں یہ انہوں نے جی ڈی پی میں شارٹ کورس میں اپلائی کیا تھا اور یہ انفٹ ہو گئے، انفٹ نہیں سوری ناٹ ریکمینڈ ہو گیا، حالانکہ ان کی آئی ایس ایس بی ہی ڈیڈ اے گریٹ جاب، آؤٹ اسٹینڈنگ ہے یہ، ان کی تھوڑا سا ہینڈ رائٹنگ کا پرابلم ہے، وہ میں نے بڑی کوشش کی ان کو کچھ کرنے کے بعد ہو گیا، وہ نیچرل چیز ہے، وہ کچھ چینج نہیں کروا سکتا، لیکن آل آف دی ادر تھنگس انہوں نے آؤٹ پرفارم کیا، لیکن سائیک کے سامنے کنفیوز ہو گئے، اور دوسرا جو تھا ان کے آبسٹیکلس، کوئی پلاننگ نہیں تھی اور انے وہ بھاگ رہے تھے، اور وہ روپ کلائمبنگ انہوں نے سب سے پہلے کر لی تھی، تو وہ آبسٹیکل ان کے کمپلیٹ نہیں ہوئے، 7 کیے انہوں نے 6 کیے، اور دوسرا ان کا جو سائیک جو تھا وہ ان کا ٹھیک نہیں ہوا، ملٹری پلاننگ ٹھیک نہیں ہوئی، 3 چیزیں تھیں ان کی، اور آل دی ادر جو ورلڈ ایسوسیشن ٹیسٹ ہوتے ہیں اس میں انہوں نے 85 کیے آؤٹ آف 100، تو 15 ویسے ہی چھوڑ دیے، تو نمبر آپ کے 85 میں سے آنے ہیں، جو سائیک والا پورشن انہوں نے فیل کر دیا، اور مائی اسمپشن ٹھیک ہے جی، اور انہوں نے اپنا جو ہے وہ جی ٹی او جو ٹاسک میں سے آبسٹیکل جو ہیں وہ فیل کر دیے۔ ڈپٹی کا ان کا انٹرویو بہت اچھا ہوا تھا، کوئی ان سے الٹا سیدھا سوال نہیں پوچھا، ڈائریکٹ ٹو دا پوائنٹ ان سے سوال پوچھے۔ ان کی پروفائل بس یہی ہے کہ یہ آج کل اوبر چلاتے ہیں اور بی ایس سی انہوں نے کر لی ہے، اور پیشن ان کا وہ ایئر فورس کا، لیکن ایک پرابلم ہے جس کو میں آگے جا کے ڈسکس کروں گا۔ اب یہ برانچ اپنی چینج کر رہے ہیں، یعنی جی ڈی پی میں اپلائی نہیں کر رہے، ناؤ از گونا اپلائی فار پی ایم اے لانگ کورس کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، تو یہ چینج آف جو اوپینین آتی ہے اس کا کیا افیکٹ ہوتا ہے؟ اب کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ نے جانا ہے وہاں پہ، آپ سے کیا کوشچن ہوں گے، کراس کوشچنز ہوں گے۔ انہوں نے اپنا انیشیل ٹیسٹ کلیئر کر لیا ابھی، ہی از گونا گو انٹو دی سیکنڈ ون انشاءاللہ۔ ایس ایس بی کا فارم بھی انہوں نے فل کر کے بھیج دیا، وہ جو بھیجا انہوں نے زبردست، اس دفعہ رائٹنگ بھی اچھی ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ جی ڈی پی سے اوپینین چینج کر کے ملٹری میں جا رہے ہیں، تو یہ ان کا ایک تھوڑا سا ہوا ہے، اس پہ میں تھوڑی دیر بعد میں بات کرتا ہوں، دوسری پروفائل کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اچھا، میں نام اس لیے نہیں لیتا، میں نے پہلے ہی بتایا کہ یہ جو ریٹائر ہو جاتے ہیں نا آئی ایس پی والے، تو کچھ نے اپنے چینلز بھی بنائے ہوئے ہیں یوٹیوب پہ، لازم بات ہے اب ارننگ کا وہ ان کا وہ ہے، ان کی ایکسپرٹیز ہیں، تو وائی ناٹ، یوں نہیں ہونا، بالکل ہونا چاہیے، اور اچھی بات ہے، جتنا زیادہ نوجوانوں کو اس بارے میں پتہ لگے گا وہ اتنا زیادہ سائڈ پہ آئیں گے، پاکستان کی بہتری ہے، ہمیں زیادہ اچھے محافظ مل جائیں گے ملک اور قوم کے، تو وہ جب کچھ پیٹس کوشچنز ہوتے ہیں تو لازم ہے جب ویڈیو کو بناتے ہیں، اچھا میں تو اپنے کورس میٹ کے ساتھ نہیں شیئر کرتا ہوں، میرے کسی دن کورس میٹ کو پتہ لگ گیا تھا کہ میں نے یوٹیوب چینل کھولا، میری وہ کٹ لگانی ہے کہ اپنا دادا نہیں ہے شکر بڑا تانگ کرتے ہیں کورس میٹ، استغفر اللہ، دنیا کی سب سے کمینی چیز شے ہوتی ہیں یہ، اور سب سے اچھی شے بھی ہوتی ہے، مطلب اور شادی لڈو کا صاحب ہے کہ جو کھائے وہی پچھتاتا ہے، جو نہ کھائے وہی پچھتاتا ہے، تو ویٹ بلینکٹ ٹائپ، تو ان سے زندگی بھر پیچھا نہیں چھڑا سکتے، لیکن بار میں وہ ایک بات کروں آن دا لائٹر سائڈ، تو وہ جب بھی کوئی ویڈیو بناتے ہوں گے تو وہ لازم بات ہے اپنے جو گروپس بنے رہتے ہیں اس میں شیئر کرتے ہیں، تو جو ان کے حالیہ سروس میں جو ہیں، جو بھی ایس ایس بی سینٹر میں موجود ہیں، تو وہ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے، تو ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ کہاں سے جو نا آپ کا نالج کہاں سے آیا ہے، آپ کو ان چیزوں کا پہلے پتہ تھا یا نہیں تھا۔ عام طور پہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایک بندہ بالکل ہی انوسینٹ جو ہے نا وہ چلا جائے وہاں پہ، کیونکہ اس کو پالش کرنا پھر جو ہے نا ایزی ہوتا ہے، بالکل کیا کہتے ہیں اس کو، ایک خالی سلیٹ پہ بھرنا ایزی ہوتا ہے، ایک بھری ہوئی سلیٹ پہ اس کو کچھ اور لکھنا مشکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس پر سے پھر وہ اریز کرنا پڑتا ہے پھر، لیکن ایک سلیٹ ہی خالی ہے تو اس پہ وہ ان کو پسند زیادہ آتی ہے کہ بندہ بہت ہی مشہور ہے، بہت ہی سادہ جو ہے، تو اس کا جو ہے نا اس کو ہم اپنے انداز میں ڈھال سکتے ہیں، although I can make sure, I can guarantee you کہ 2.5 سال کی ٹریننگ کے بعد ہم سب برابر ہو کے نکلتے ہیں، انٹلیکچوئل لیول ہو گیا، مینٹل لیول ہو گیا، میچورٹی لیول ہو گیا، ٹھیک ہے، ڈسپلن وائز ایوری تھنگ، تقریباً سب کا لیول سیم ہو جاتا ہے، کوئی اس میں 19-20 کا فرق کیا دیتا ہے، لیکن اس جگہ تک ہم پہنچتے کیسے ہیں وہ درس سیپریٹ اسٹوری، وہ آپ میری پوری جا کے پلے لسٹ دیکھ لیں۔ تو دوسری میں وہی بتا رہا تھا کہ انہوں نے جو، میں نام اس لیے نہیں لیتا
کہ don't want to point them out in front of those people who are gonna judge them کہ ان کو کوئی انسٹرکشنز ملی ہیں یا کوئی اس طرح کوئی کسی طریقے سے تیار ہو کے آئے ہیں یہ. تو آپ نے یہ دکھانا ہوتا ہے. سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے نا کہ نیچرلی آپ یہاں پہ آئے ہیں, کوئی بناوٹی نہیں ہے, آپ کو نہیں پتا آگے کیا ہونا ہے, اینڈ یو آر شوئنگ پروگرس ان ایچ اینڈ ایوری ٹاسک گیون ٹو یو اسٹیپ بائی اسٹیپ. تو جن بھائیوں نے ابھی تک میری اپنی جو حالات زندگی ہے جو میں نے اسی ٹاپک پہ کوئی 20-25 ایپیسوڈ کیے ہیں, نہیں دیکھے تو کارنی میری پلے لسٹ میں جائیں. انیشیل ٹیسٹ آنورڈس آپ شروع ہو جائیں. 25 ایپیسوڈز ہیں, 1 گھنٹے کا ایک ایپیسوڈ ہے, 25 گھنٹے آپ کے لگ جائیں گے, ایک دن کا کام ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ اس پروفائل کو فالو کریں تو میں آپ کو شورٹی دے سکوں. اگر آپ کا پہلے چانس تھا 25% سلیکٹ ہونے کا تو آپ کا 50% ہو سکتا ہے. اتنی میں شورٹی دیتا. اگر 50% ہے تو پھر یو نو واٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ. ریزن بینگ کہ میں نے اس میں کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے. آپ کو اس قسم کی پروفائل کہیں نہیں ملے گی کہ جس بندے نے اتنی تفصیل سے, کیونکہ میرا نہ صرف اپنا ایکسپیرینس ہے, میرے ساتھ ہوئے پڑے میرے 99 کورس میٹس تھے, تو میں نے وہ ساری پروفائلز ان کی دیکھی ہوئی ہیں, جج کیا ہوا, ان کے ساتھ رہا ہوں, اٹھا بیٹھا ہوں. تو کچھ چیزیں جو ہیں وہ مجھے پھر جو اگین آئی ایس ایس بی کی جو سائیکالوجی ہے وہ بھی سمجھ آ جاتی ہے تھوڑی بہت. لیکن اگین ڈسکلیمر کیا ہے کہ نہ تو میرا کوئی ایئر فورس سے پاکستان ایئر فورس سے تعلق ہے, نہ ہی میں کوئی اسپوکس پرسن ہوں, نہ ہی میں آئی ایس ایس بی کا کوئی اسپوکس پرسن ہوں. یہ ساری میری پرسنل ایویلویشن ہے. ایک کان سے سنے دوسرے سے نکال دیں. سنو سب کی کرو اپنی, ٹھیک ہے, لیکن سننا ضرور چاہیے دوسرے بندے کو. تو میں صرف یہی آپ کو مشورہ دے سکتا ہوں. باقی سلیکشن کا اس میں سب سے بڑی چیز تقدیر کا ایمان ہوتا ہے. تو انہوں نے اپنی پروفائل شیئر کی, ان کو اپنی ساری غلطیوں کا پتہ ہے. لیکن میں ایک دو چیزیں پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں. ایک تو انہوں نے یہ کہا جی کہ یہ بہت تیز بولتے ہیں, اور یہی جو میرے پیڈی والے بھائی ہیں ان کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ وہ جب ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں تو بس اس کے بعد پھر ان کے سمجھ نہیں آتی کہ وہ بول کیا رہے ہیں, انکلیئر ہو جاتا ہے. یار یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. یو ہیو ٹو بی پیشنٹ, سلو ڈاؤن. مجھے دیکھیں میں اس وقت جو ہے میرا بھی یہی ہو جاتا ہے, لیکن میں 51 ایئرز آف ایج ہے میری, میں اس کو چینج نہیں کر سکتا. اس عمر میں آ کے چینج کرنا امپاسبل ہوتا ہے. لیکن آپ یہ جو ٹین ایجز ہو گئی, ٹین ایج میں جو ہوتے ہیں 13 سے لے کر 19 تک, اور اس کے بعد بھی جو پہلے 3-4 سال جو ہوتے ہیں 22-23 سال کی عمر تک, آپ اپنی پرسنالٹی کو چینج کر سکتے ہیں. آپ اپنا لب و لہجہ, انداز گفتگو کا یہ سارا چینج کر سکتے ہیں. لیکن ہم پرانی بڑی ہڈی ہو گئے, ہم نہیں چینج کر سکتے. تو میں نے ان کو طریقہ بتایا کہ یہ شو کرتا کیا کہ آپ ایموشنلی انسٹیبل ہیں, جو تیز بندے بولتے ہیں. ٹھیک ہے, اب میں 51 ایئرز آف ایج ہے, میں ایموشنلی انسٹیبل ہوں یا نہیں ہوں, بڑا چیز ہے کہ بڑا سخت دل ہو گیا. بہت سی چیزوں پہ جو ہے وہ رونا بھی نہیں آتا. مطلب اتنی لائف میں چیزیں دیکھی ہیں کہ کچھ سے کہ بالکل پوکر فیس جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے کوئی کسی بھی سچویشن کو دیکھ کے. فار ایگزامپل بچپن میں ہم جو دماغ میں خبریں آتی تھیں تو آنسو نکل آتے تھے. جب ٹی وی پہ وہ آتا تھا نا, سوچتے تھے یار یہ کس طرح یہ بندے کے ساتھ یہ کچھ ہوا ہے. اینڈ ناؤ اٹس پارٹ آف لائف. آپ دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, ہاں جی چلو جو اگلا چینل لا لو. یعنی بے حسی تو نہیں کہہ سکتے آپ, لیکن انسینسٹیوٹی آ گئی ہے لائف میں اس ایج میں. اگر یہ آپ کی اس ایج میں 18-19 ایئر ایج میں انسینسٹیوٹی ہے تو اٹس اے ویری نیگیٹو آسپیکٹ. لیکن ایک ایجڈ بندے کا میں انسینسٹیوٹی آنا ایک نیچرل سی بات ہے. ریزن بینگ کہ ہی ہیز ایکسپیرینس سو مینی تھنگز ان ہز لائف that made him stronger. وہ کہتے ہیں کہ what doesn't kill you makes you stronger. So آپ کو سینسٹیو ہونا چاہیے ٹورڈس, لیکن ایموشنلی انسٹیبل نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ یہ سب سے بیسک کی ہے کہ آپ کے ڈیسیجن میکنگ میں آپ کے ایموشنز نہیں آنے چاہیے. Once you're given an order to shoot down a building, and if you know that your parents are in that building, what are you going to do? وہاں پہ آپ کی ایموشنز آ جائیں گی. ٹھیک ہے, ملٹری میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ایموشنز بیچ میں نہیں چاہیے. لیٹس پٹ ان ادر ایسپیکٹ. آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ کے والدین جو ہیں وہ ٹریٹر ہیں, لیٹس اللہ نہ کرے, خدا نہ خواستہ کسی کے والدین ایسے ہوں. ایک ہیپوتھیٹیکل کوشچن ہے, اور آپ یونٹ کمانڈر آپ کو کہتا ہے کہ بھائی یہ تو ہمارے راز ادھر اٹھا کے دے دیا, پھڑ کے لے گیا. اب آپ کی ایموشن آپ پہ حاوی آ جائیں گی, اور جہاں پر بھی آپ کو یہ پتہ لگا کہ آپ ایموشنلی انسٹیبل ہے and you're going to choose emotions over rationality, خلاص
ٹھیک ہے. تو آہستہ بولنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ ہمیں ایئر فورس میں بھی سکھایا گیا تھا کہ جن بندوں کو غصہ جلدی ٹیمپر لوز کر دیتے تھے نا، تو ان کو ہمارے جو سر ضمیر ہوتے تھے اسلامیات کے ٹیچر، وہ ہمیں ساتھ سوشل سکھاتے تھے، ایتھکس مورلز وغیرہ. تو کہتے بچے پانی پکڑو ایک گھونٹ، جس سے ہی تمہیں غصہ آئے نا، جب کو پتہ لگے تم اب کسی بات پہ بحث کرنے لگ گئے ہو، پانی پی لو ایک گلاس، اور پھر تم دیکھنا اس کا افیکٹ. اور اس کو ہم نے ایکچولی کیا بھی. جب ویکینڈز وغیرہ پہ دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے تو کوئی ایسی الٹی سیدھی بات شروع ہو گئی، جناب بحث شروع ہو گئی. اچھا یہ کوئی پولیٹکس پہ بحث نہیں، کوئی دین پہ بحث نہیں ہے، یہ ہماری اکیڈمک لائف کے بارے میں کچھ مسلم. تو وہاں پر جیسے ہی پانی پیے ایک گھونٹ یا ایک گلاس پانی پیے تو وی یوز ٹو کول ڈاؤن، کام ڈاؤن، اوکے جی، اور پھر بات کرنے کا انداز ہی ڈفرنٹ ہوتا تھا. تو یہ ایک تھراپی ہے، اس کو یوز کریں. دوسرا جی آبسٹیکلس. بھائی صاحب اب آبسٹیکل میں انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے سب سے پہلے روپ کلائمبنگ کی. روپ کلائمبنگ ان سے نہیں ہوئی، انہوں نے 2-3 اٹیمپٹس کی، نہیں ہوئی. اس کے بعد پھر یہ باقی پہ گئے کیونکہ ٹائم کم ہو گیا تھا، تو یہ منکی بریتھ بھی کمپلیٹ نہیں کر سکتے. 7/9 کی. بھائی آپ نے 9 کی 9 کرنی ہے پیریڈ. دوسرا ان سے سائیک میں کویشچن پوچھا گیا کہ آپ نے کوئی اکیڈمی لگائی ہے، مطلب وہ جو ٹریننگ ہوتی ہے وہ تو نہیں کی. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، حالانکہ انہوں نے واقعی نہیں کی. میں سے پوچھا، میں کہا میرے سے جھوٹ نہیں کر دیتے، لیٹ می نو، میں تو کوئی میرا کوئی لنک بھی نہیں ہے وہاں پہ آگے. تو اس نے کہا بھائی صاحب میں والد صاحب نے مجھے پریپریشن کروائی تھی فزیکل ٹیسٹ کی، اور باقی ارے پرے سے جو بھی ہے یوٹیوب سے یا دوستوں سے جو ہو کیا ہے ان سے جا کے پوچھا، تو مجھے اندازہ تھوڑا بہت ہو گیا تھا کہ کیا کرنا ہے. تو عام طور پہ اکیڈمی والے جو ہے وہ ریکمنڈ کرتے ہیں کہ آپ روپ کلائمبنگ سب سے پہلے کریں، ٹاورس سوئنگ اس کے بعد کریں، کیونکہ 2 سب سے مشکل ہوتی ہے. باقی چیزیں وہ چلنا پھر نہیں ہوتا ہے، اوپر جمپے مارنا ہوتا ہے. لیکن ٹاورس سوئنگ کی ٹیکنیک ہوتی ہے، روپ کلائمبنگ کی بھی ٹیکنیک ہے. تو اس لیے ان کا امپریشن یہ گیا کہ شاید انہوں نے اکیڈمی کا نالج ٹورڈز دی ایئر کرافٹس. اب یہ جو میں نے جو پہلی پروفائل جس کو میں ڈیبنک کیا تھا، ڈیبریف کیا تھا، وہ جو آرمی کے بیٹے تھے، آرمی آفیسر کے بیٹے تھے، ان کا بھی نالج ماشاء اللہ ٹورڈز ایئر کرافٹس امیکولیٹ، امیزنگ. ان کو ایک چیز کا پتہ تھا، پاکستانی کتنے جہاز ہیں، ان میں کون کون سے بے پوائنٹس ہیں، کہاں پہ کون سا میزائل لگتا ہے، کس میزائل کی رینج کتنی ہے، کیا سب ایوری تھنگ واز ان فرنٹ آف. ان سے بھی وہ کچھ پوچھا ہے. ایک بندے کا اتنا نالج ہو تو پھر اس کا پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ پھر اس نے جو نا پھر تھوڑا اپنے آپ کو اور پالش کرنے کے لیے میں بھی اکیڈمی ہو، لیکن وہاں پر آپ کا آنسر تو دبرانہ ہونا چاہیے تھا. بتاتے ہیں مجھے ضرورت نہیں ہے، آج کل چیٹ جی پی ٹی موجود ہے، گراک موجود ہے، گوگل جیمنائی موجود ہے. کوئی بھی کوشچن ہوتا ہے تو وی کین آسک دیم از اٹ الاؤڈ اور ناٹ الاؤڈ، ٹل ٹو دا ٹائم اٹس الاؤڈ. ٹھیک ہے، آپ کسی سے بھی کوئی بھی کنسلٹیشن، صرف جو ملٹری ٹریننگ ہے بفور آئی ایس ایس پی اس کی پروہیبیشن ہے، وہ آپ نہیں کر سکتے. یہ جس طرح یوٹیوب پہ میں جس طرح اپنا وہ ایکسپیرینس بیان کر رہا ہوں، یہ کوئی ٹریننگ تو نہیں دے رہا میں. ٹھیک ہے، ایک ایکسپیرینس میں نے شیئر کیا ہے اور میں ایک انٹرویو کو ڈیبنک کرتا ہوں، ڈیبریف دیتا ہوں اس کی، دیٹس اٹ. تو یہ بھی اس پیرامیٹر میں آتا ہے کہ اللہ اکبر ہے. لیکن آپ جا کے وہاں پہ اپنے مائنڈ کو وہ کر رہے ہیں. میں تو جس سے میں مشورہ دیتا ہوں ہمیشہ، میں کہتا ہوں بھائی جو بھی آپ نے جھوٹ ہی بولنا ہے نا، تو اپنے آپ سے اپنے دماغ کو بتائیں کہ یہ سچ ہے. تو جس طرح میں نے کہا کہ بھائی میں دوستوں کی مدد کرتا ہوں، تو پچھو تمہارا 2 روپے منگن آ جائے تو تفے مار کے باہر کر دو، تو یہ دوستوں کی مدد کر رہا ہوں، پھر تو وہ جھوٹ ہو گیا نا. تو کسی کی کر دو یار، کسی دوست کو جا کے 2 روپے دو. اب آپ کے مائنڈ کو پتہ ہے کہ ہاں میں نے ایک دفعہ ہیلپ کی ہے کسی کی، تو اب جو میں بات کروں وہ جھوٹ نہیں ہوگی. آپ کا مائنڈ اس کو جو ہے نا آپ کے وہ جھوٹ والے اشارے نہیں دے گا. سائیک کو جھوٹ والے جو اشارے ہوتے ہیں نا وہ پتہ لگ جاتا ہے ان کو. تو یہ ان سے وہ دوسرا ہوا کہ انہوں نے وہ صحیح کلیئر آنسر نہیں دیا، حالانکہ کلیریفائڈ. جب ان سے یہ پوچھا گیا سائیک انٹرویو میں، خاص اسپیسیفکلی انٹروڈکشن کے بعد پہلا کوشچن انہوں نے ڈالا تو اکیڈمی لائیے تو. اب یہ سائیک کا انٹرویو جو ہوا ان کا جی ڈی او ٹاسک پر سب کچھ کمپلیٹ ہو کے اس کے بعد ہوا، مطلب ڈیوٹی سیشن سے پہلے کا تھا شاید کا تھا. تو وہ جو بلڈ اپ بنتا ہے نا پھر کہ بھائی ریڈ ورنس اور سب کا بیٹا ہے یہ، اور یہ وہ سارا کچھ. تو اب تو ان کے یہ کچھ کہ انہوں نے کم آنسرز دیے ہیں، حالانکہ ہم تو کہتے ہیں کہ ٹو دا پوائنٹ آنسر دیں. پاکستان کس نے بنایا؟ قائد اعظم محمد جناح نے. بس اگے نہیں کہ 1857 میں پیدا، 1896 میں 25 دسمبر کو پیدا ہوئے تھے اور ان کی وفات جو ہے 11 ستمبر 1949 سے 48 کو ہوئی، تو وہ ان کی بہن کا نام فاطمہ جناح تھا. وہ نہیں ہو پایا تو نہیں کہانی ہمارے ضرورت نہیں ہوتی.
لیکن جو کوشچن ریلیٹڈ ٹو یور پرسنالٹی ہے یو ہیو ٹو تھرو اٹ آؤٹ. اس میں آپ لمبا بولیں اس میں کوئی وہ فرق نہیں پڑتا. تو یہ ان کے ہوا. پھر انہوں نے ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ تقریباً سارے وہ کیے. پھر ان کے جو اوور آل جو گروپ ڈسکشنز تھی ان کا اوور آل امپریشن بہت اچھا تھا. وہی واز سیئنگ ملٹری پلاننگ میں بھی اس سے پھر اگین وہی غلطی ہوگی جو کہ پچھلے بھائی صاحب نے کی کہ یہ اپنا کیا کہتے ہیں اس کو لیڈرشپ جو تھا نا وہ انہوں نے وہ نہیں دکھائی اپنی, اس کو ازرٹ نہیں کیا آپ نے. تو وہ سیم دیکھیں وہی غلطیاں جو پچھلے پروفائل والے کی جو میں نے ابھی لاسٹ ٹائم جو ڈیبنک کیا تھا جو ڈیبریف کیا تھا تو یہ بھی تقریباً اسی طرح کی تھی. لیکن یہ میں یہ کہوں گا کہ ان کی اوور آل جو پروفائل تھی نا یہ اپنے آبسٹیکل کی وجہ سے رہے ایک, اور جو یہ ان پہ جو چھاپ لگ گئی کہ یہ اکیڈمی لگا کے آیا ہے, یہ دو چیزیں آئی تھنک. اس کے علاوہ اور مجھے جو انہوں نے مجھے اپنی پروفائل بتائی ہے I don't think so there was any other reason. اور یہ دونوں گریو مسٹیکس ہیں. You have to be physically fit. وہ آبسٹیکل آپ سے پوری نہیں ہوئی اور اس میں امپریشن چلا گیا کہ آپ اکیڈمی میں سے سیکھ کے ہیں سارا کچھ. تو یہ آپ نے گیٹ اٹ کرنا ہے. اب یہ میں نے کوئک ود ان 20 منٹس میں نے 2 پروفائلس کو جو ہے نا ڈسکس کیا. اب آتے ہیں جناب کہ اب آپ نے واپس جانا ہے ری اپلائی کرنے کے لیے. تو اب آپ کا مائنڈ سیٹ کیا ہونا چاہیے یہ اب میں آپ کو 5-6 چیزیں بتاتا ہوں وہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے پہلے اینڈ دین یو اپلائی. نمبر 1 جیسے میں نے کہا ایموشنلی اسٹیبل. نو میٹر کون سا کوشچن آپ سے پوچھا جا رہا ہے آپ اس میں نہ تو اپنی ایکسائٹمنٹ شو کرتے ہیں, نہ اپنا غصہ شو کرتے ہیں, نہ اپنے ڈپریشن شو کرتے ہیں, نہ اپنی اداسی شو کرتے ہیں. یو ٹرائی ٹو کول ڈاؤن, ٹرائی ٹو اسٹے کام, اور ایک ہی آپ کا فیس ایکسپریشن جا رہا ہے. یہ آپ کا وہ ہونا چاہیے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایموشنلی اسٹیبل کتنے ہیں آپ. اور اگین وہ آپ کی رائٹنگ سے بھی پتہ چل جاتا ہے. جیسے میں نے کہا کہ اگر آپ کی انکنسسٹنسی شروع ہو جائے تو وہ شوز ویری کلیئرلی کہ بھائی آپ جو ہے نا وہ مینٹل اسٹریس کو برداشت نہیں کر سکتے. بولنے کا انداز, اٹھنے بیٹھنے کا انداز, کڑاکے نکالنا شروع کر دو ہاتھ کے, یا ٹانگ جو پیر ہوتے ہیں جو لوگ وہ جو مارنا شروع کرتے ہیں, اگر یہ اس کی چیزیں ہیں ٹھیک ہے, پورے پورے دیکھ رہے ہیں, تو یہ ساری چیزیں جو ہے کامبو یہ ایموشنلی انسٹیبل شو کرتا ہے بندے کو. کہیں پر بھی آپ کو یہ امپریشن چلا گیا تو that will be a problem. So again try to again میری پلے لسٹ میں جائیں, ایس ایس بی میں جو انٹرویو والا سیکشن ہے اس میں جا کے سنیں آپ کہ اس میں میں نے کیا کم از کم کیا تھا کہ میں نے اپنے ایکسپریشنز کو کتنا کنٹرول کیا تھا. جس طرح وہ آرمی والے آفیسر کے جو بیٹے تھے ان کو ڈپٹی نے انٹرویو میں کہا تھا کہ یار یور نالج از گریٹ اباؤٹ ایویشن. تو مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا بولے, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ خوشی سے پھول گئے اور انہوں نے اس کو نالج کر دیا جی سر. حالانکہ انسان شوڈ آلویز بی ماڈسٹ, اور اپنے اگر کسی نے تعریف کی ہے یو شوڈ ایکسیپٹ دیٹ پریز اینڈ دین بھائی نہیں پھر اس کو آپ تھوڑا سا وہ کرتے ہیں, تھوڑا سا اپنا دکھاتے ہیں کہ بھائی نہیں میں ابھی تو بہت سیکھنا ہے بھائی, ابھی تو ستاروں سے جاگے آگے جہاں اور بھی ہے, ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. تو ان سے یہ غلطی ہو گئی تھی اس وقت. تو خوشی بھی نہیں دکھانی ہوتی, اداسی بھی نہیں دکھانی ہوتی, آپ نے ڈپریشن نہیں دکھانا اپنا, آپ نے غصہ نہیں دکھانا. وہ جو مرضی کہتے رہے گا تو تیری بیوی نے جو ہے نا وہ انڈین ریپ کر کے تیرے سمجھ لے گا اب تو کیا کرے گا. تو بڑے اس میں اب یا وہ کیسے کوئی آپ کو سیاسی کوئی بات کر دے تو آپ اٹھ کے اس کے منہ پہ موقع مار دیں, تو نہیں یہ والا چیز اتنا تو نہیں ہے. لیکن what I'm saying is کہ they see your expressions. پھر وہ دیکھتے ہیں آپ کا کانفیڈنس لیول کہ کتنے کانفیڈنٹ ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اگین کانفیڈنس کمز ود ونس یو آر ناٹ ٹیلنگ لائز اباؤٹ یور تھنگس, تو آپ کا کانفیڈنس آٹومیٹکلی سامنے آ جاتا ہے. آپ ایک ڈرم نہیں اٹھا سکتے تو اس کو اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. رسا چک لو, بانس چک لو, ٹھیک ہے. اگر مریضی کاٹھی آپ کے ڈرم نہیں اٹھاتے تو آپ نے لازمی جا کے وہاں پہ ایفیشنسی مارنی ہے. نہیں بھائی سائڈ پہ کوئی کسی دوسرے کو موقع دیں جو ڈرم اٹھا سکتا ہے. تو وہ چیز جب کرنے کی کوشش کریں گے جو آپ میں نہیں ہے تو آپ انڈر کانفیڈنٹ ہو جائیں گے, کیونکہ پھر آپ کو ڈر ہوگا وہ یار یہ میں کدھر غلط نہ کیا بیٹھا, میں کدھر غلط نہ کر بیٹھا. تو کانفیڈنس بلڈ اپ ہوتا ہے جن چیزوں میں آپ کی ایکسپرٹیز ہیں اس کو آپ اچھے طریقے سے کریں, جس میں آپ کی نہیں ہے اس کو ایڈمٹ کریں کہ میں نہیں کر سکتا, اور بتائیں.
تو یہ ہوگی دوسری چیز. تیسری چیز آگے جناب لیڈرشپ کوالٹیز جو ہوتی ہیں. اب دیکھیں کمانڈ ٹاسک جو آپ کی کروائی جاتی ہے نا، اس میں اگر آپ کمانڈر کے نیچے کام کر رہے ہیں تو شٹ اپ، بولنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر آپ جب تک وہ مشورہ آپ سے مان گیا نا، آپ نے مشورہ اس کو دینا نہیں ہے، بس چپ کر کھڑے رہے وہاں پہ. ہاں جی کی کرنا ہے یہ بھی نہیں کہنا، بولے گا وہ خود ہی آپ کو وہ بتائے گا کیا کرنا ہے، پھر آپ اس کے ساتھ کرتے جائیں. ہاں وہ جب کرنے کی باری ہے فرسٹ وہ کہتا ہے کہ یہ مانس اٹھا کے ادھر لے جاؤ، ٹھیک ہے. دین یو ہیو ٹو شو یور ایکٹیونیس، ریڈینس، کہ اگر دوسرے بندے نے وہ 10 سیکنڈ میں وہ کام کرنا ہے نا، آپ اس کو 9 سیکنڈ میں کر کے دکھائیں، کیونکہ اس نے آپ پہ ٹرسٹ کیا ہے، اس لیے آپ اسی گروپ میں آئے ہیں. اینڈ اگین سیم از دا کیس ود یو. جب آپ اپنی ٹیم چوز کریں گے آپ کمانڈ ٹاسک کے لیے، تو یو ہیو ٹو چوز پرفیکٹ پیپل فار دا جاب. اس میں یہ نہیں کہ وہ میرا دوست ہے تو اس نے مجھے 2 چائے کی پیالیاں کل پلا دی تھیں تو اس کو نہیں. یو ہیو ٹو سی لک ایٹ یور ٹاسک. ونس یو سی یور ٹاسک، ہم اس ٹیم آپ کو پریس کریں گے، لیکن آپ اگین وہی جو ٹاپ کے بچے ہیں ان کو سلیکٹ کریں، لے کے آئیں ساتھ، اور ان کو اپنے ساتھ بتائیں ان کو کہ یو آر دا کمانڈر. ملٹری پلاننگ میں بھی یہی ہوتا ہے. ملٹری پلاننگ میں آپ نے فوراً وہ اگر آپ صرف جو اس نے جو متن جو بول رہا ہوتا ہے نا وہی لکھ لیں نا تو آپ کے نمبر بڑھ جاتے ہیں. کم از کم آپ کی اسپونٹینیس میموری اچھی ہے. بس اس نے بتایا جو آپ کی سچویشن بتائی ہے کہ بھائی سچویشن یہ ہے کہ ایک وی آئی پی آ رہا ہے، اس کو ہم نے اٹھا کے پوائنٹ اے سے بی پہ لے کے جانا ہے. پوائنٹ بی سے آگے جو ہے وہ بم لگا ہوا ہے، تو پوائنٹ بی سے سی پہ ہیلی کاپٹر کھڑا ہے تو ہم پوائنٹ بی سے. تو جو اس نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں، ڈوز اور ڈونٹس بتائیں، اگر وہی لکھ لینا تو بہت ہے. دین یو ورک آن دا سولوشن. اس نے تو آپ کا پیج لکھنا ہے کس طرح بھرا آپ نے، اس کو رائٹنگ کا اسٹائل کیا، آپ کا کتنے ٹینس ہیں، کتنے ڈپریشن میں، انکنسسٹنسی آئی ہے آپ کی رائٹنگ میں یا نہیں. اگر وہ چیزیں نہیں موجود تو اس سے تو پیپر دیکھنا ہو نیٹ اینڈ کلین ہے، اچھا پیپر لکھا ویسے. وہ اتنا ٹائم تو اس کے پاس بھی نہیں ہے کہ وہ پورا دیکھے کہ بھی. لیکن اگر اس میں کٹنگز آ گئی، الٹا سیدھا لکھا، ترچی لائنیں ہیں، سارا کچھ کیا ہوا ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ کہے گا یار یہ تو نہیں، یہ پھر آ گیا مینٹلی انسٹیبل والی چیز پہ آ گئی. ٹھیک ہے، کانفیڈنس یہ پھر ہیوی انڈر کانفیڈنٹ ہے. چوتھی چیز آپ کی آتی ہے جناب آنیسٹی. ٹھیک ہے، اب یہ جو ہے انٹیگریٹی، ٹرسٹ وردی، یہ تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. میں نے جس طرح کہا کہ آپ کے ہاتھ میں ملینز آف ڈالرز کا ورتھ ایک جہاز ہوگا، اینڈ یو بی آل الون. جب اتنا ٹرسٹ کیا جائے گا آپ پہ تو دے وانٹ ٹو نو کہ آپ اتنے ٹرسٹ وردی ہیں. اور اس میں آپ نے آنیسٹی دکھانی ہوتی ہے اپنی. آپ ہر چیز میں آنیسٹ ہیں. آپ جو اپنی بات بتا رہے ہیں ان کو اس میں بھی آنیسٹ ہیں. کوئی سوال آپ سے پوچھا جا رہا ہے اس میں آنیسٹی سے جواب دے رہے ہیں. انٹیگریٹی ہے، سنسیئرٹی ہے، خلوص ہے. ٹھیک ہے، تو وہ کہیں بھی ڈنڈی مارے نا کسی بھی سوال کے جواب میں، تو پھر کہیں گے یار میں کیوں اس کو سلیکٹ کروں، یہ تو ادھر بندہ جھوٹ بول رہا ہے. میں کہیں سائکیٹرسٹ سے کبھی بھی جھوٹ مت بولیں. اس وقت میری ویڈیو ہے کہ نیور ٹیل اے لائی ٹو اے سائکیٹرسٹ ان آئی ایس ایس پی. ہمیں ایپیسوڈ 21 22 تھا، جا کے دیکھ لیجیے گا اس کو بھی. اور میں نے اس میں لائیو وہ دکھایا ہوا ہے. اسی نے پنڈی والے بھائی تھے، ان کے ساتھ میں ٹیسٹ کیا تھا، یہ ایک سوشل ایکسپیریمنٹ کیا تھا، اور میں نے ان کو بتا دیا تھا کہ کون سی چیزیں کہ کمرے میں موجود نہیں ہے، لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ کمرے میں ہے. یہ میں نے ٹیسٹ کیا تھا. تو میرے ایسا بندہ جس نے سائکیٹری جو ہے وہ بی ایس سی میں کالج لیول پہ اس زمانے میں پڑھی ہے. میں کچھ سبجیکٹ پڑھاتا بھی ہوں، لیکن برحال میرا اتنی ایکسپرٹیز نہیں ہے جتنی ان لوگوں کی ہوتی ہیں. 25 30 سال انہیں بال اپنے اس دھوپ میں نہیں سفید کیے ہوتے. ان کا کام ہی یہی ہے، یہ بندے کو جج کر لیتے ہیں فوراً، پہلی نظر میں دیکھ کے نا یہ پکڑ لیں گے. تو اچھا، اس کے بعد پھر آتی ہیں آپ کی آفیسر لائک کوالٹیز. اچھا، اس میں آپ کا اٹھنا بیٹھنا، کپڑے پہننا، رہن سہن، بولنے کا انداز، یہ چیزیں آتی ہیں کہ آپ کتنے زیادہ جو ہے نا وہ ایک افسر کی طرح لگتے. میں شکل کی بات نہیں کر رہا، یہ نہیں کہ آپ جو ہینڈسم کی طرح ہینڈسم ہو جائیں، نہیں. اس میں شکل مارے میری طرح کے طرح کوجے بھی منڈے آگے سی تھے ساڑھے نال جو تک کے نا تیرے کسی رشتہ نہیں دینا نہیں. لیکن بات کرنے کا انداز، گفتگو کا انداز بیاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. تو یہ اس قسم کا کہ آپ کا بات کرنے کا طریقہ، اٹھنے کا طریقہ، بیٹھنے کا طریقہ، پبلک پلیسز میں کس طرح بہیو کرتے ہیں، نان پبلک پلیسز میں کس طرح بہیو کرتے ہیں. when you are alone in your room, how do you settle your things up with the surroundings. آپ کی کبڈ کیسی ہے، آپ کا بستر آپ نے کیسے بنایا ہوا ہے، آپ کے جوتے پالش ہیں کہ نہیں ہیں. یہ چیزیں ساری اس میں جو ہے یہ آئل کی اس میں آتی ہیں.
تو ان چیزوں پہ آپ نے دھیان رکھنا. یہ جو 5 چیزیں میں نے بتائی ہیں، اس میں ایموشنلی اسٹیبلنس آ گیا آپ کا، دوسرا آپ کا آ گیا جناب کانفیڈنس لیول آ گیا، تیسرا آپ کا آ گیا یہ کیا کہتے ہیں اس کو، سنسیئرٹی، آنیسٹی. یہ پھر اس کے بعد آپ کی OLQs آ گئی. ٹھیک ہے جی، 4 ہو گئی. 5ویں آپ کی آ گئی جناب ڈسپلن. ٹھیک ہے، اور 6ٹھی آپ کی آ گئی لیڈرشپ کوالٹیز. تو یہ 6 چیزیں آپ نے ان کو دکھانی ہوتی ہیں 3 بندوں کو، سائکیٹرسٹ، GTO اینڈ آپ کا ڈیپٹی پریزیڈنٹ. تو اگر ان 6 چیزوں میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کسی جگہ پر کرنا، ڈسپلن آپ کا ٹھیک نہیں ہے، ڈسپلن آپ نے کیسے دیکھنا ہے کہ جس طرح یہ اچھا ایک اور وہ رائٹ میں پوائنٹ کرتا ہوں یار، مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ آج کل کی نسل میں، جنریشن میں کیا وہ چیز ہے یار. ایک آپ کا آفیسر ایگزامینر آ رہا ہے، اسکول میں بھی اسی طرح ہوتا ہے نا، جب آپ کا ٹیچر کلاس میں داخل ہوتا ہے تو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ 2 میں کسی سن چکا ہوں جن میں یہ آپس میں یہ بحث کہتے کھڑے ہونا ہے کہ نہیں ہونا. یہ ایک کرٹسی ہے، ایک کامن کرٹسی ہے کہ ونس اینی ایلڈر انٹرز ان یور روم، یو شٹ اپ، یو کیپ کوائٹ اینڈ یو گیو ڈیو ریسپیکٹ. ادھر یو اسٹینڈ اپ. یا ہمارے کلاس میں ہوتا ہے جب بھی ایئر فورس میں نا، تو جیسے ہی کوئی سینئر کلاس روم میں گھستا ہے یا کوئی سینئر آ جائے یا کوئی آفیسر آتا ہے، تو ہمارا جو سینئر مین ہوتا ہے اس کو مانیٹر ہم کہتے ہیں، جو سینئر مین اس کو مانیٹر، تو وہ فوراً بولتا ہے کلاس اونچی آواز میں، اور کلاس فوراً بیٹھے ہوئے شان کی پوزیشن میں آتی ہے. ہمارے دونوں ہاتھ آگے آتے ہیں. ٹھیک ہے، بیک اسٹریٹ، چین اپ، اور ہم بالکل خاموش بس سب سامنے دیکھتے ہیں بالکل. تو پھر وہ آفیسر یا سینئر ہمیں جب تک ریلیکس نہیں کہتا ہم اسی پوزیشن میں بیٹھے رہتے ہیں. تو یار یہ تو کامن کرٹسی ہے. یہ میں نے 2 اس میں پروفائل میں سنا ہے کہ بھائی نہیں، وہ اندر آئیں گے، آپ نے کھڑے ہونا ہے یار، اور انیشیٹو لیں اس چیز میں، کرٹسی، رسپیکٹ شو کریں. تو یہ میں وہ کہہ رہا تھا کہ یہ چیزیں ان کو تھوڑا ایڈ اپ کریں. اب آخری سیکشن، 2 پروفائلز ہیں، دونوں نے ری اپیل کرنا ہے. ایک GDP میں اپلائی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، دوسرے جو ہیں وہ اس میں آرمی میں ٹوٹلی برانچ چینج. اب اگین ٹھیک ہے، جس مائنڈ سیٹ اپ کا کیا ہے، دیکھیں فورسز میں اس چیز کی پرمیشن ہوتی ہے کہ آپ اپنی برانچ چینج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کوئی گناہ عظیم نہیں ہے. تو اگر آپ GDP سے آرمی میں جا رہے ہیں تو کوئی گناہ نہیں ہے. پہلی چیز یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ آپ کا رائٹ ہے. اینڈ نارملی یہ ہوتا ہے کہ جنہوں نے وہ چینج آف اوپینین دے دیا، موسٹ آف دا ٹائمز وہ سلیکٹ نہیں ہوتے. اس کا ریزن ہے کہ وہ ایک شکست خوردہ مائنڈ سیٹ کے ساتھ گئے ہوتے ہیں. یار میں تو پہلے چینج آف اوپینین کی میں سلیکٹ نہیں کرنا. نہیں بھائی، میرے ساتھ میرے کورس میٹس انجینئرنگ میں آئے تھے، ٹھیک ہے، اور پہلے دن ہی جا کے ان کو آفر کی گئی کہ GDP میں آپ جا سکتے ہیں. کچھ نے لے لی، کچھ نے نہیں لی. اسی طرح GDP میں تھے ان کو آفر دی گئی کہ یار آپ کے مارکس بھی بہت اچھے ہیں، آپ اسٹڈیز میں بہت اچھے ہیں، تو یو وڈ بیٹر پرفارم ان ایروناٹیکل انجینئرنگ، سو وائی ڈونٹ یو چینج یور برانچ. اور انہوں نے برانچ چینج کی. 2 ایگزامپل، ہمارے سول آف آنر تھے وہ انجینئرنگ سے آئے تھے GDP کورس میں، اور ایک اور ہمارا 2 سال کا آسٹریلیا میں ہوتا ہے، ہی وینٹ فرام GDP ٹو انجینئرنگ. ٹھیک ہے، تو یہ الاؤڈ ہے. پھر آگے جب ہم فلائنگ اسٹارٹ کرتے ہیں، فلائنگ میں جو لڑکے سسپینڈ ہو جاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، چینج آف برانچ. کوئی ایڈمن میں چلا گیا، کوئی ایجوکیشن میں چلا گیا، کوئی ایئر ڈیفینس میں چلا گیا، کوئی نیویگیٹر بن گیا. چینج آف برانچ ہو گئی، الاؤڈ ہے. اور آگے جائیں، جو اسکواڈرن میں گریجویٹ ہو جاتے ہیں ایز آفیسر، اسکواڈرن میں چلے گئے، وہاں پہ سسپینڈ ہو گیا. FCU میں، فلائنگ فائٹر کنورژن یونٹ میں، یا آفیسر جو ہمارا آپریشنل کنورژن یونٹ ہے OCU میاں والی میں ہوتے ہیں دونوں، وہاں پہ سسپینڈ ہو گئے. اب فائٹر فلائنگ نہیں کر سکتے، کیا کریں گے، ریسکیو ہیلی کاپٹر چلائیں گے، یا ہمارے جو ٹرانسپورٹ ونگ ہے نمبر 6 اسکواڈرن یا 41 اسکواڈرن ادھر چلے جائیں گے. چینج آف برانچ ہو گیا. وہاں سے بھی سسپینڈ ہو گیا اگر بالفرض وہاں پہ وہ ریکوائرمنٹ کے مطابق نہیں جاتے، پھر بھی ایئر فورس نہیں چھوڑتی آپ کو، پھر بھی آپ کو آپشن دیتی ہے، ہاں چلو جی نیویگیٹر کر لیں. کچھ لڑکے چھوڑتے ہیں، پھر ایئر میں چلے جاتے ہیں، یا کچھ جو ہے وہ آگے دوسری فیلڈ میں چلے جاتے ہیں. تو یہ آپشن آپ کے پاس تھرو آؤٹ ہوتی ہے. یو شوڈ نو دس تھنگ کہ یہ کوئی گناہ عظیم نہیں ہے. آپ ان کو مینشن بھی کر سکتے ہیں، سر یہ تو چیزیں الاؤڈ ہے، اس میں کیا ہے، قوم کی خدمت میرا اولین فرض ہے، اور آئی وانٹ ٹو ڈو اٹ. دوسری چیز آگے جس طرح میں نے کہا، یہ جو PD والے بھائی ہیں ان کا جینرل ریزن ہے، ان کی کلائی میں جو ہے وہ ایک ہے
ہائپر ٹینشن تو اس کو نہیں کہتے جو شعیب اختر کا جس کی پوری کلاس اس کے پیچھے 100 ڈگری پیچھے مڑ جاتی ہے، وہ نہیں، لیکن ان کا تھوڑا سا بینٹ ہے. جب وہ 18 ڈگری تک وہ الاؤڈ ہے، لیکن آپ جہاز میں جب بیٹھتے ہیں تو یو ہیو ٹو بی ویری ریلیکسڈ. یہ ہمارے آفیسر جب ہم چوڑیاں مارتے تھے ریلیکس ہوئے چیک کرتے، بس جب ٹینس ہوتے ہیں پھر آپ ایسے آپ کی وہ شکل ہوئی ہوتی ہے تو پھر آپ کو چوڑی مارتے ٹانگوں کو گھٹنے کے اوپر ایسے کر کے وہ ریلیکس. تو ایک بندے کو پرابلم ہے ایک میڈیکل، اور اس کو میں نے یہ بتایا، میں نے کہا یار نہیں یہ آپ کی فیلڈ نہیں ہے، جی ڈی پی از ناٹ یور فیلڈ. ریزن بینگ کہ آپ میڈیکلی ابھی پرابلم ہے تو آگے جا کے یہ پرابلم سیویئر بھی ہو سکتا ہے. تو دین یو بی اسٹرک ان دی ایئر کرافٹ، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو گریجولی پھر میں ان کو میں نے قائل کیا کہ آپ جو ہے نا کسی اور برانچ میں اپلائی کریں، جی ڈی پی میں اپلائی مت کریں. اور انہوں نے میری تو سن ہی لی پھر، لیکن اگین سنو سب کی کرو اپنی، ٹھیک ہے. لیکن ان کا ایک جینوئن ریزن بنتا ہے، اور جب ان سے پوچھا جائے گا، اور اس میں نہیں پوچھا گیا جو انیشیل انٹرویو ہے، اس میں سمپل بیسک کوشچن پوچھے تھے اور پر ایک جنرل نالج کوشچن ڈن چلے گا. اب جو انہوں نے غلطیاں کی ہیں، اب ان کو آئی ایس ایس پی میں آبسٹیکلس جو ہیں وہ نو کرنے پہلے 7 کیے تھے، ٹھیک ہے، اچھے کیے تھے. کیونکہ ملٹری کے لیے آپ کو یو ہیو ٹو بی مور فزیکلی فٹ دین پاکستان ایئر فورس، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں رگڑا زیادہ ہے. آپ 2.5 سال کاکول اکیڈمی کے کمپیئر نہیں کر سکتے رسالپور اکیڈمی کے ساتھ. کاکول اکیڈمی کی جو رگڑا ان کا آفیشیل رگڑا ہے وہ ہائر دین، دیٹس وائی وی پروڈیوس ون آف دا بیسٹ دنیا کے انٹرنیشنل مقابلے جا کے جیتتے ہیں. ریزن بینگ وہ ٹف ٹریننگ ہوتی ہے. تو فزیکلی آپ نے زیادہ اسٹرانگر شو کرنا ہے اپنے آپ کو پچھلے نسبت پی ایف کی نسبت. جی ڈی اے ٹاسک میں بھی اب آپ نے ایکسٹرا جا کے ایفرٹس کرنی ہے، ایکسٹرا جا کے آپ نے وہاں پہ جو ہے نا وہ ان کے ساتھ کیا کہتے ہیں اس کو دکھانا ہے کہ ناٹ اونلی لیڈرشپ ہے آپ کے، آپ سخت جان بھی ہیں، ٹھیک ہے، آپ مشکل کام بھی کر سکتے ہیں. آپ جو امپاسبل جو ٹاسک ہیں وہ بھی آپ کرنے کی جو ہے نا وہ صلاحیت رکھتے ہیں. تو یہ آپ نے اپنی پچھلی پروفائل کو بیٹ کرنا ہے، اور ملٹری کے حساب سے اپنے آپ کو دکھانا ہے کہ میں ٹف ہوں، آرمی کے اسٹینڈرڈس کے مطابق ٹف ہوں. تو آپ جو ایکسرسائز پہلے آپ دن میں 3 دفعہ رننگ کرتے تھے نا، اگر 3 چکر لگاتے تھے گراؤنڈ کے، آپ 6 لگانے پڑیں گے. تو آبسٹیکل کلیئرنس آپ کا مین چیز، جی ڈی او آپ کے دوسری چیز. تیسری چیز جو ہے پھر آپ کو سائٹ میں تھوڑا سا آپ کو لینئرسی مل جائے گی شاید، کیونکہ فوجی تو ان کو تو بٹو نہ ہوتے نا، تو ایموشنلی کوئی وہ رسا نہیں ہے. بس ڈو اور ڈائی بٹ نیور سے وائی. کوئی کوشچن آگے سے پوچھنے نہیں ہے، سیدھا جا کے بردر سے جانے. تو یہ بلیسنگ ان ڈسگائز بھی ہے، جینوئن ریزن ہے. یہ نہیں کہ باقی سارے لوگ بھی اسی طرح کاپی کرنا شروع کر دیں گے. میں وہ پھر جھوٹ آپ جہاں پہ بولیں گے نا وہ پکڑے جائیں گے. یہ بھائی صاحب پچھلے 3-4 مہینوں سے اسی مائنڈ سیٹ پہ کام کر رہے ہیں اپنے آپ کو کہ بھائی میں یار آئی کینٹ ڈو اٹ. اگر میں چلا بھی گیا تو میں کہیں نہ کہیں آگے جا کے سسپینڈ ہو جاؤں گا، پھر فائدہ جتنا ٹائم ضائع کرنے کا. تو وائی شوڈنٹ آئی ٹرائی فرام دا فار ڈفرنٹ تھنگ فرام دا بگننگ. تو یہ ان کا اس چیز کو قائل کر رہے ہیں. ایویشن پیشن ہے اس میں، جہازوں میں اڑنا، وہ آپ آرمی میں کمپلیٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ آرمی ایویشن میں جا سکتے ہیں، بعد میں اس کور میں جا سکتے ہیں آپ. یہ تو پھر ڈپینڈ کرتا ہے نا پھر آگے آپ آرمی میں کون سی کور کو چوز کریں گے گریجویشن کے بعد. تو جو ان کا پیشن ہے، ایمبیشن ہے، وہ گیو اپ تو نہیں ہوا نا، اٹ اسٹل اسٹیز دیئر. جسٹ اس تک پہنچنے کا راستہ چینج ہو گیا. تو اس میں بھی انہوں نے پھر یہی کیا، میں وہ کوئی پیٹرن سر نہیں ہوتا، آپ نے اپنی پروفائل کے مطابق میچ کرنا ہوتا ہے اس کو، اور جھوٹ نہیں بولنا، سچی بات کرنا، ٹھیک ہے. یہ ان کا دوسرے بھائی آگے اب جو ملتان والے بھائی ہیں، ان کا بھی ری اپیل ہے، جی ڈی پی میں اپلائی کر رہے ہیں. اچھا، اب دیکھیں ڈیپٹی نے ان سے کوشچن پوچھا روم کی لینتھ کا اور قائد اعظم کی تصویر پر، تو ہر بندہ یہ پوچھتا ہے، کیونکہ یہ میں نے ایک انٹرویو میں دیکھا ہوا ہے، موک انٹرویو تھا. ایک آئی ایس ایس بی کے پرانے آفیسر تھے جو کہ وہاں پہ پہلے لوگوں کو ایویلیویٹ کرتے تھے، تو ان کا ایک چینل تھا، بند ہو گیا میرے حال میں. اس پہ انہوں نے موک انٹرویو میں یہ والا کوشچن پوچھا. لڑکے کو نہیں آیا تو انہوں نے اس کے ڈی بریف میں اس کو بتایا کہ تجھے روم کا ایریا نہیں نکالنا آتا تو خاک لوگوں کو پتہ ہے جی جا کے تھوڑی ڈالا ہے. تو یہ کوشچن پوچھا جاتا ہے، اور ان کو بھی پتہ ہے کہ آپ نے آنسر کہاں سے لیے ہوئے ہیں. یا تو آپ کے اتنے نہیں سے کہ آپ نے ایگزیکٹ اس روم کا محلے وقوع بتا دیا کہ سر یہ 13 فٹ تے 6 انچ دی لمبائی ہے تے 12 فٹ تے 4 انچ دی چوڑائی ہے، اتنا ہے ایریا ایگزیکٹلی وہ جو. تو پھر یہ آپ کو کسی نے انسائڈ انفارمیشن دی نا، پھر یہ آپ اپنی کیلکولیشن تو نہیں کی نا.
مجھے وہ یاد نہیں آ رہا، میں نے بڑی کوشش کی مجھے وہ ڈرامے کا وہ مل جائے، پتہ ڈرامہ تھا، اسکیٹ تھا، کیا تھا اس میں؟ ایک چیز تھی، دو دیہاتی بیٹھے ہوتے ہیں اس ڈرامے میں، تو گورا صاحب جو ہے نا وہ انٹرویو کے لیے، نوکری انہوں نے بندوں کو باہر لے کے جانا ہوتا ہے، تو گورا صاحب انٹرویو کے لیے آتے ہیں، تو یہ ایک دیہاتی سے کہتا نا، اوے جو تیرے کو سوال پوچھے نا کہ تو اینو پتہ کی دسنا ہے، کہنا سوچ کے جواب دیں، جنا مرضی آسان سوال ہوگا نا تو سوچ کے جواب دینا ہے۔ کہنا او کیوں؟ کہنا بس میری گل پلوں میں بن لیتے۔ اچھا، اس سے پھر سین چینج ہوتا ہے، اس میں دکھاتے ہیں گورا صاحب بیٹھے ہوتے ہیں جناب ادھر ٹیبل پہ، پہلا انٹرویو والا آتا ہے اندر، اس سے پوچھتا ہے گھوڑی کا کتنا ٹھانگے؟ وہ آگے سے پھٹے کہتا ہے 4، کہنا آؤٹ۔ دوسرا بندہ آتا ہے، گھوڑی کا کتنا ٹھانگے؟ وہ کہتا ہے 4، گیٹ آؤٹ۔ کرتے کرتے کوئی 10-15 بندے جو ہے نا اسی طرح نکال دیتا ہے نا۔ یہ اب جو دوسرا جاتی ہے یہ اندر آتا ہے نا، جس سے بھی کہتے ہیں گھوڑی کا کتنا ٹھانگے؟ یہ کہتا ہے سر میرے خیال میں گھوڑی کا 4 ٹانگیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، گھوڑے نے کہا ہاں اپرووڈ، اس کو سلیکٹ کر لیا۔ میری بات سمجھ آئی؟ یہ ڈرامے کا قصہ ہے، لیکن آپ کی جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں جیسے بندہ کیلکولیشن کر رہا ہوتا ہے نا، جس طرح کو بھی دیکھیں میری ویڈیو دیکھیں، جب میں کوئی چیز جب مجھے یاد نہیں آتی تو میں اس کو تو میں ایک خاص سٹائل سے میں ایک سائڈ پہ دیکھنا شروع کرتا ہوں، یا آپ کی آنکھیں جو ہے نا وہ رائٹ لیفٹ اور اپ ڈاؤن ہونا شروع ہوتی ہیں۔ لیکن اگر آپ ایک رٹا رٹا آنسر ہوگا نا تو آپ کے فیس ایکسپریشن ڈفرنٹ ہوں گے، جس طرح وہ بلڈ اپ کرتے ہیں ہر چیز کو۔ آپ کے والد کا نام کیا ہے، والدہ کا نام کیا ہے، اسکول میں کون سے بڑے، میٹرک میں کتنے بڑے، یہ چیزیں آپ کو ازبر یاد ہوتی ہیں۔ رٹا 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 بھی نہیں ضروری ہے، کوئی میموری میں بہان یہ ادھر ہوتی ہیں۔ کیلکولیشن کی کوئی ضرورت تو نہیں ہے نا کہ آپ کی ایج کتنی ہے تو آپ میں اس کو بتانا ہے، وہاں وہ پوچھے کہ مجھے ایگزیکٹ اپنی ایج بتائیں، پھر آپ نے سال، مہینے، دن، گھنٹے نکالنے ہیں، پھر اس میں کیلکولیشن کریں گے آپ۔ لیکن ادروائز یو وڈ جسٹ سمپلی گو ان تو اس نے جو روم کا آپ سے پوچھا، جب اس نے آپ سے اکیڈمی تصویر کا پوچھا، اگر آپ نے فٹ جواب دے دیا نا تو اٹ مینس کہ یو ہیڈ نو کیلکولیشن، یو ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ڈو اٹ۔ آپ کو صرف ایک نالج مل گیا جو کہ اگین اکیڈمی کا چھاپ لگی ہوئی آپ پر ابھی جو لگی ہوئی ہے کہ اکیڈمی سے آپ جو ٹریننگ کر کے آئے ہیں، تو اس وجہ سے انہوں نے آپ کے ساتھ جو ہے یہ اس طرح کے سوال پوچھے، اور اگین اپنا ایئر فورس کا نالج اچھا شو کیا۔ اس ریزن جب نے بتایا کہ بھائی آن لائن تو ہر چیز اویلیبل ہے، آپ کو وہاں سے مل جاتی ہے، بالکل کریکٹ ہے، یہی آپ نے سائیکل بنانا تھا اس وقت جب اس نے آپ سے پوچھا تھا اکیڈمی کا۔ تو یہ جو کیلکولیشن کے سوال ہے نا، تو یہ آپ ظاہر کر سکتے ہیں کہ آپ اسی کیلکولیشن کر کے اور دیکھ رہے ہیں۔ تصویر اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے، آپ سے پوچھا کتنے وہ اس کا ایریا کتنا ہے، تصویر کو آپ نے دیکھا نہیں، اس کی کوئی میجرمنٹس کی نہیں، اینڈ دین یو اسٹارٹ ڈوئنگ، اور آپ نے آنسر بھی دے دیا اس کا، تو پھر اس کو ذہن میں تو اور زیادہ شک ہوگا نا کہ بھائی یہ آیا اتھوں ہی ہے۔ پھر کیونکہ جو اکیڈمی میں جو کوشچن پڑھائے جاتے ہیں نا وہ ان کو پتہ ہوتے ہیں، انہیں کے تو بندے وہاں پہ اکیڈمی میں بیٹھے ہوتے ہیں نا۔ میرے کورس میں چلا رہے ہیں، سینئر تھے میرے، چلا رہے اپنی ایک اکیڈمی، نام نہیں بتاؤں کتنے چلا رہے ہیں وہ تو وہ سارے جو ریٹائری ہیں، ایئر فورس کے ریٹائری ہیں، اور وہ وہاں پہ وہ کر رہے ہیں اپنا رزق کما رہے ہیں، تو ان کو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے۔ تو وہ جو ٹپکل کوشچنس ہوتے ہیں نا جن کے آنسر اکیڈمی والے نے کس طرح کا دینا، تو یہ تو ان کے پاس پتہ ہوتا ہے، تو یہ پکڑ لیتے ہیں۔ تو لانگ اسٹوری شارٹ، 43 منٹس ہو گیا، نتھنگ دیٹس انف۔ یہ پیر میں جب آئیں گے نا ایک اسٹرانگ مائنڈ سیٹ کے ساتھ میں جانا ہے۔ اب آپ نے اپنے آپ کو ہی بیٹ کرنا ہے۔ اب یہ دونوں وارنٹ آفیسرس کے بیٹے ہیں، اگر وارنٹ آفیسر کی پوری پروفائل ہوتی ہے، پوری ACR ہوتی ہے، اینوئل رپورٹنگ پوری لکھی جاتی ہے، ان کی پرفارمنس کیسی تھی، ان کا میڈیکل کیسا تھا، وہ صحت میں کیسے تھے، وہ کھیل کود میں کیسے تھے، ایک پورا وہ ان کا سسٹم ان کے پاس موجود ہے۔ آپ ان کو بیٹ نہیں کر سکے، اس لیے آپ ناٹ ریکمینڈ ہو گئے اس وجہ۔ اب آپ کے پاس ڈبل چیلنج ہے۔ ایک تو آپ نے پہلا چیلنج کہ اپنے والد صاحب کی پروفائل کو بیٹ کرنا ہے، ان سے بہتر دکھانا ہے اپنے آپ کو، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا جو اب آپ پچھلی پرفارمنس دے چکے نا، اس سے بھی بہتر آپ نے پرفارم کرنا ہے، اس سے بھی آؤٹ پرفارم۔ لازم بات ہے ایونچولی آپ دونوں میں سے کوئی ایک بھی چیز کریں گے نا، لیکن بالفرض آپ نے اپنے والد صاحب کی پروفائل بیٹ کر لی، ان سے آپ بہتر ہو گئے، ٹھیک ہے، لیکن آپ پچھلی پرفارمنس سے بہتر نہیں ہوئے، تو پھر اب آپ کہیں گے کہ پچھلی پرفارمنس میں والد صاحب سے بہتر میں ریکمینڈ نہ ہو جاتا؟ نہیں،
آپ پہ کم از کم جو ملتان والے بھائی ہیں ان پر اکیڈمی کی چھاپ لگائی ہے انہوں نے، یہ اکیڈمی سے کوئی ٹریننگ شرننگ کر کے آیا ہوا ہے. یہ آپ نے دھونا ہے اپنا گناہ. کیسے دھونا ہے ابھی مجھے نہیں پتا. اپنے بایوڈیٹا فارم میں لکھیں آپ کہ کیوں آپ ایکسرسائز کرتے ہیں، یا کتنی آپ اس میں رننگ کرتے ہیں ایک دن میں، یا آپ یہ جو جتنے بھی جو آپ کی کلف ہینگنگ اس میں لکھیں گے اگر آپ، تو بندے کو سمجھ آ جائے گی یار یہ جو رسے پہ چڑھ کے جو جمپیں مار رہا ہے یہ تو کلف ہینگنگ سے آئی ہے اس کی. میرے وہ پروفائل جا کے دیکھ لے، میں نے بایوڈیٹا فارم میں کیا کیا لکھا تھا. میں نے تو کوئی ہابی نہیں چھوڑی تھی جو میں نے زندگی میں اگر ایک دفعہ بھی کی میں نے لکھی. اگین جب مجھ سے سوال پوچھا جائے گا کہ بھائی ہاں بھائی آپ کا اس مجھے کہ چیس کا جو ہے وہ عالمی چیمپئن کون، میں کہا مجھے کیا پتا. ہابی ہے میری، میں کھیلتا ہوں اپنے شوق کے لیے. یہ نہیں کہ اس میں کیا کون کتنا پانی میں اور کون چیمپئن، اس کا مجھے کیا، میں اتنا پروفیشنل لیول پہ تو نہیں ہوں. جسٹ مائی ہابی. تاش کھیلنا نیگیٹو ہوتا ہے میرا. تاش کو نہیں، لوڈو شوڈو یہ نیگیٹو چیزیں ہوتی ہیں. لیکن باقی جو چیس ہو گئی، یہ ہوگی، بک ریڈنگ ہو گئی. بک ریڈنگ میں لازمی تو نہیں کہ آپ کو جناب وہ کتاب پورا متن یاد ہو. کون سی کتاب پڑھی ہے؟ میں تو بتایا تھا، میں تو شمن ڈائجسٹ ہی پڑھتا تھا، عمران سیریز پڑھتا تھا، اشتاق احمد سیریز پڑھتا تھا. یہ ساری چیزیں میں نے لکھی تھی کہ جاسوسی ناول مجھے بہت پسند ہے. اور یہ جو اخباروں میں کون سا صفحہ زیادہ شوق سے پڑھتے ہیں، اس کوشچن مجھ سے پوچھا گیا تھا، تو میں نے کہا کرائم والا. وہ کہتے ہیں ہاں یہ نیگیٹو چیز ہے نا. کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا سر یہ وہ لوگ ہیں جو اخباروں میں آنا نہیں چاہتے لیکن ان کو زبردستی لایا جاتا ہے. وہ جو مین پیج پہ ہوتے ہیں نا وہ زبردستی آنا چاہتے ہیں، پولیٹیشینز ہو گئے، جس طرح کے جو بھی ہو گئے، وہ آنا چاہتے ہیں، وہ سے اپنی خبریں لگاتے ہیں. لیکن یہ لوگ جو ہے نا، یہ تو بھائی، لیکن ان سے ہم سیکھتے ہیں کہ یہ نہیں کرنا ورنہ تمہارا نام اس جگہ پہ آئے گا. میرے آنسر سے کافی امپریس بھی ہوتے، اور یہ نیچرل چیز تھی. میں تھوڑا بچپن سے میں سب سے پہلے جرائم کا وہ دیکھتا تھا. وہ اپنا رشتہ دار بھی پھنس گیا. میرا اپنا نام آ چکا اس پیج میں بائی دا وے. یہ میں نے اپنی جو آئی ایس ایس بی کی جو اس سے پہلے انیشیل ٹیسٹ میں بتا چکا ہوں کیوں آیا تھا نام. فرسٹ ایئر میں تھا. اس میں جا کے دیکھ لیجیے گا. دوبارہ میں لمبی باتیں نہیں کرتا. وش گڈ لک جناب آپ دونوں بھائیوں کو. باقی بھی جو ری اپیل میں جا رہے ہیں، امید ہے کہ یہ 5-6 جو پوائنٹس میں نے بتائے ہیں ان پہ ورک آؤٹ کریں گے اور اس کو اپنی لائف میں امپوز کریں گے. آپ آج سے گھر میں، اپنے گھر سے، چیریٹی اسٹارٹس فرام ہوم. تو یہ ڈسپلن ہو گیا، آپ کا کانفیڈنس لیول ہو گیا، آپ کی لیڈرشپ کوالٹیز ہو گئیں. یہ جو مسرشن ہے آپ کا ٹورڈ ڈفرنٹ ڈیسیجن میکنگ آپ کی ہوگی. ریشنل رہنا ہے آپ نے، ایموشنلی اسٹیبل رہنا ہے، ایون ان یور ایٹ یور ہوم ٹو. اما غصہ کر جائے، غصہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے جی. یا کوئی پیار سے بلائے آپ کو تو صدقے واری ہو جب اپنے آپ کو پورے کام رکھیں آپ. تو امید ہے کہ یہ آپ کا اچھا ہو جائے گا. So any questions, drop me in the comment box or contact on my WhatsApp, which is 0086-138-040-76431. Very good, 0086-138-040-76431. See you next time. Pakistan, Bye.